الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضور پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد عاشق حسین الحسنی الباروی زیر صدارت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کے توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، عرف عام میں معروف طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ دوست کا مکمل پتہ دوست سے ہی چلتا ہے. دوست کا تعارف دوست ہی کرا سکتا ہے. دوست کا تعارف دوست کراتا ہے. اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. آج ہم ایسے کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے لا ریب کتاب سے اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعارف پوچھتے ہیں. اے باری تعالیٰ تو خود اپنے دوستوں کا تعارف ہمیں کرا. تیرے دوست کون سے ہیں؟ اپنے دوستوں کا تعارف خود کرا. دیکھیے 26واں پارہ سورۃ الزاریات، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، وہ جنت میں اللہ کی انعامات حاصل کریں گے. کیوں؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کیونکہ وہ دنیا میں نیک تھے. دنیا میں کیا تھے؟ اب اللہ تعارف کرا رہا ہے، اپنے دوستوں کا تعارف کرا رہا ہے. ولی کون ہے؟ ولی کے تعارف، ولی کا پہچان رب کے کلام سے. رب نے فرمایا انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک جنت میں آنے سے پہلے وہ دنیا میں نیک تھے. دنیا میں کیا تھے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون،
رب کیا فرماتا ہے؟ میرے دوست اللہ خود تعارف کرا رہا ہے، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو وہ کم سوتے ہیں، رات کو وہ کم سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اذانوں سے پہلے وہ بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، اذانوں سے پہلے۔ اب قرآن کے زبان میں ولی کے تعریف، ولی ہے کون؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، فرمایا ان کے مالوں میں، اللہ والوں کے مالوں میں حق ہے ہر سائل کا اور محروم کا۔ وہ اپنے مالوں میں سائل کا حق سمجھتے ہیں، جو اس کے در پہ آتا ہے خالی جاتا نہیں آئے۔ اللہ جل جلالہ نے دوسری مقام پر کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فرمایا ان کے پہلو، یہ سننے بیٹھے ہوئے قرآن شریف سے تعارف کرا رہا ہوں، اللہ خود اپنے دوستوں کا تعارف کرا رہا ہے۔ ولی ہے کون؟ کیا جس کے ہاتھ میں کنگڑ ہو، داڑھی من ہو، چرسی ہو، ارے بنگی ہو، نماز سے قریب نہ جاؤ، جس کے پاس بنگ اور نشہ ہو، قرآن سے پوچھو۔ اے باری تعالیٰ اپنے دوستوں کا تعارف خود کرا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم، فرمایا ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے کس لیے؟ کیا پیسہ کمانے کے لیے؟ کسے سنانے کے لیے؟ کیا دنیا کمانے کے لیے؟ نہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ کے رحمت کے امید کرتے ہوئے اور عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، توجہ، وہ ان میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب قرآن کے آیاتوں کو سامنے رکھو، ولی کے تعریف کیا ہے؟ ولی کے تعریف یہ ہے، ارے جو اللہ بھی سکھائے اور لنگر بھی کھلائے۔ سمجھ نہیں یہ بات؟ پتہ نہیں، میں تو پٹھان ہوں، مسئلہ یہی ہوگا، کوئی سریع کے ہوتا پھر تمہیں چس آتا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سے استدلال کر رہا ہوں۔ ایک بندے نے کہا ایک مہینہ ہے، ایک در ٹیم مختصر ہے، کیونکہ میں ہوں پٹھانوں میں اب اکثر کیا ہے، اکثر تبلیغی جماعت والے، کیا ہے؟ تبلیغی جماعت والے جو اولیاء کرام کو مانتے بھی نہیں۔ ارے جو نبی کو نہ مانے ولی کو کیسے مانے؟ ولی کو کیسے مانے؟ میرا ایک ماموں تھا، وہ پکا تبلیغی تھا، پکا کیا تھا؟ تبلیغی۔ 2004 میں نے شروع کیا درس نظامی چوک اعظم جامعہ رضویہ میں، 2004 میں، وہ پکا تبلیغی تھا، وہ میرے پیچھے لگ گیا، وہ میرے پیچھے، اس کو ہٹانا ہے، یہ بریلوی ہو گیا ہے، یہ مشرک ہو گیا ہے۔ تبلیغ کا امیر تھا، میں طالب علم تھا درس نظامی کا، جوب سے آیا ہوا چوک اعظم پڑھنے کے لیے، چوک اعظم پڑھنے کے لیے درس نظامی، کہاں سے؟ جوب، پتہ کرو جوب کس کا علاقہ ہے، ساری تبلیغی جماعتیں کلہم بستروں والی، بلوچستان ضلع بلوچستان، صوبہ بلوچستان ضلع جوب،
سارے کل. دوسری بات ہے میرا سارا خاندان تبلیغی ہے. ایک تو علاقے کے یہ تبلیغی خاندان میں تبلیغی پھر جٹ بھی نہیں حافظ کاری عالم تبلیغی ہوئے نالے قاری بھی ہوئے نالے حافظ ہوئے نالے عالم بھی ہوئے. ان کے ساتھ رہنا یہ پھر صاحب کے نظر کرم ہے. کیا ہے؟ نظر کرم ہے. نظر کرم. واہ واہ. وہ میرے پہ چلا گیا. اس کو ہٹانا ہے. یہ مشرک بن رہا ہے. پنجاب میں چلا گیا پڑھنے کے لیے. یہاں مدارس کم ہے, یہاں مدرسے نہیں. ہم بھی کار, ہم بھی عالم بنے, ہم نے بھی پڑھا ہے. دیکھیں پنجاب میں پڑھنے کے لیے یہ مشرک بن رہا ہے. اس کو ابھی سے ہٹا لو. میرے پیچھے لگ گیا. اس کو ہٹانا ہے. میرے ماما تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا. اور خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ کا زندہ کرامت ہے. زندہ میرے پیچھے لگ گیا مجھے ہٹانے کے لیے. یہ مشرک بن رہا ہے. اللہ کا کیسا ایسا کرنا ایسا ہوا کہ بس یہ کیونکہ اولیاء کرام دلوں پر تصرف کرتے ہیں. گھر سے نکلا مزدوری کے خاطر, مزدوری جا رہا ہے. قلعہ سیف اللہ جا رہا ہے سیبوں کے باغوں میں. میں آ رہا ہوں چوک اعظم. اب گھر سے وہ نکلا ہے قلعہ سیف اللہ جانے کے لیے. میں پنجاب آ رہا ہوں. اس نے کہا میں تیرے ساتھ جاتا ہوں. تم کیسے لوگ, ہم تو تمہیں چیک کرتے ہیں. تبلیغ جوتا چوک اعظم میں آ گیا. میں نے کہا یہ کام ہے خواجہ فقیر محمد علیہ کا. حالانکہ میں مرید کیا کس کا ہوں؟ میں مرید ہوں پھر مظہر قیوم رحمت اللہ علیہ کا. دست بیعت عقیدت میرے خواجہ صاحب کے ساتھ. میں نے کہا یہ کام جو ہے تبلیغوں کو اور دیوبندوں کو پیرنا یہ خواجہ کا صاحب کا کام ہے. حقیقت ہے. میں وہی نہیں لے گیا, میں ڈائریکٹ ادھر لے گیا. حالانکہ میں دست بیعت کس کا ہوں؟ پھر مظہر قیوم رحمت اللہ علیہ کا. میں نے جب دیکھا کہ یہ کام او کا ہے, یہ کیونکہ آپ دیوبندوں کے سخت خلاف ہے, غیر مذہب کے سب خلاف ہے. میں نے کہا یہ کام اس کو پھیرے گا تو خواجہ صاحب پھیرے گا. میں ادھر لے کر آیا ہوں. جب ادھر میں لے کر آیا ہوں دوپہر کا وقت ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی کی انتظار میں ہیں. کسی کے آپ کے ہاتھ میں لوٹا ہے وضو کرنے کے لیے. آپ نے وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. یہ جملہ آپ کا ہے, ہم بھی اللہ کو, لیکن ہم سرکار کے تعریف کرتے ہیں. یہ جملہ فرمایا. آج وہ تبلیغ میں جائے گا, آ جائے گا پکا عاشق رسول بن گیا خواجہ صاحب کے صدقے, اور ان کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے. اب دعوت اسلامی میں کام کر رہا ہے, جبکہ پکا تبلیغی تھا. تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم اللہ والوں کو مانتے, ہمارے والے اللہ والوں کو نہیں مانتے. اب ایک بندے نے کہا یہ گارو شریف جو ہے, بڑی گارو شریف, تم مسجد میں غوث پاک کا چندہ جمع کر رہے ہو, غوث پاک کا نام لے رہے ہو لنگر پکانے کے لیے. اولیاء اکرام کا ذکر, بندوں کا ذکر, اور رب کے گھر میں بندوں کا ذکر, مخلوق کا ذکر رب کے گھر میں. حالانکہ رب کا گھر بنا ہے اللہ کے ذکر کے لیے. اچھا میں نے کہا رب کا کلام, رب کا کلام, اگر رب کے کلام میں اللہ والوں کا ذکر آ جائے, رب کے کلام میں اللہ والوں کا ذکر آ جائے وہ تو جائز ہو, اور اللہ کے مسجد میں اللہ والوں کا ذکر آ جائے وہ ناجائز ہو. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. میں نے کہا یہ آیات نکالو قرآن سے, یا مسجد میں اللہ والوں کا ذکر کرنے دو, اور اللہ والوں کا ذکر قرآن میں جائز ہے, اللہ کے کلام میں جائز ہے, تو اللہ کے گھر میں بھی کیا ہے؟ جائز ہے. تو ثابت ہوا اللہ والا ہوتا وہی ہے جو اللہ اللہ بھی کرے اور لنگر بھی کھلائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
آخری حدیث پاک، واہ واہ تم یہاں آئے ہو گھر چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، اب حدیث کے روشنی سے ہم تو مانتے ہیں، ہم تو ماننے والے، تب تو آئے بیٹھے ہیں، ہم تو مانتے ہیں، اور ہم سے کوئی پوچھے تمہیں کیا فائدہ ملتا ہے وہاں جانے کے؟ دیکھیے حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخرى۔ دیکھیے سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص چلا اپنے گھر سے، کہاں؟ اللہ والے کی ملاقات کے لیے۔ ولی بنی اسرائیل کا ہے، بنی اسرائیل کا شخص اپنے گھر سے جا رہا ہے اللہ والے کو ملنے کے لیے، تو کیا ہوا؟ فَأَرْسَدَ اللَّهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، اللہ نے انسانی شکل میں، اللہ نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا، جا کے اس بندے کے راستے پر کھڑا ہو جا، جب تیرے ہاں سے یہ گزرے گا اس سے سوال کر۔ تو انسانی شکل میں فرشتہ آ گیا، راستے پر کھڑا ہوا، جب وہ بندہ وہاں سے گزرنے لگا اس نے کہا این تریدو، کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے فرشتہ انسانی شکل میں آیا ہے جو اللہ والے کے پاس جا رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، کہاں؟ تو ثابت کیا ہوا؟ فرشتہ بھی نوری مخلوق بھی بشری صورت میں آ سکتا ہے، تو امام الانبیاء بھی بشری شکل میں تشریف لا سکتے ہیں۔ اس نے کہا میں جا رہا ہوں اس بستی کے طرف، اس بستی میں ایک ہستی ہے، اس کے دیدار کے لیے میری آنکھ ترستی ہے، کیونکہ اس پر ہر وقت رب کی رحمت برستی ہے۔ میں اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہوں۔ اس نے دوسرا سوال کیا حل لک من نعمہ تربها، کیا کوئی لین دین ہے، کیوں جا رہا ہے؟ کوئی تعویذ، کوئی دم، کوئی دنیاوی حساب کتاب ہے؟ اس نے کہا لا غیر انی احببتہ فی اللہ، فرمایا میں صرف اور صرف اس سے اللہ کے رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ جو انسانی شکل میں آیا تھا فرشتہ، اس نے اپنا تعارف کرایا، انی رسول اللہ الیکا، میں اللہ کا قاصد ہوں، آیا ہوں تیرے پاس، آیا ہوں تیرے پاس۔ محلے میں کوئی جانتا بھی نہ تھا، جب اللہ کے ولی کے طرف اس نے سفر شروع کر دیا تو اللہ نے فرشتہ بھیجا اور فرمایا میں سندیش لے کر آیا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے بِأَنَّ اللَّهَ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، اللہ فرما رہا ہے جیسے تو اس سے میرے رضا کے لیے پیار کرتا ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ تو ثابت کیا ہوا؟ توجہ نہ، ثابت کیا ہوا؟ جو اولیاء کرام سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ اس مختصر حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔